كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد اس اہم پروگرام کے صدر باوقار ہم سب کے معزز مکرم محترم جناب حافظ عتیق الرحمان طیبی صاحب حفظہ اللہ، امیر صوبہ حدیث مشرقی یو پی، ہماری ضلعی جمعیت کے امیر محترم جناب ڈاکٹر شاہد مبین صاحب حفظہ اللہ، اور جمعیت الحدیث لکھنؤ ضلعی جمعیت کے ناظم محترم برادرم محمد امین صدیقی صاحب حفظہ اللہ، اور اس پروگرام کے روح رواں عزیز گرامی قدر جناب محمد اکرام ندوی صاحب حفظہ اللہ، محترم سامعین، خواتین اسلام، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے آج کے دن جس پر مجھے روشنی ڈالنی ہے وہ ناظم اجلاس سے آپ نے سماعت فرما لیا ہے، خطبہ حجۃ الوداع کا عالمی منشور، یا خطبہ حجۃ الوداع ایک عالمی منشور۔ دیکھیں، جب خطبہ حجۃ الوداع کا نام آتا ہے تو نبی گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سفر حج، مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام، منی میں آپ کا مبیت، عرفہ میں آپ کا وقوف، مزدلفہ میں آپ کا قیام، یہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کے تمام اعمال و افعال ذہن میں گردش کرنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا بھی حج تھا اور آخری بھی حج تھا، اور اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حج نہیں فرمایا، سن 10 ہجری میں آپ نے حج کیا۔ پہلا قافلہ خلیفۃ المسلمین جو بعد میں بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمارت میں آپ نے روانہ فرمایا سن 9 ہجری میں۔ بعد میں سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کا فریضہ ادا فرمایا۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہوں پر اہم خطاب کیا، بلکہ 3 موقع کہہ لیجئے۔ عرفہ کا میدان، صحابہ کرام کا جمع غفیر، باختلاف روایت 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تو موجود ہی تھے، ان کی موجودگی میں آپ کا خطبہ ہوا۔ منی میں آپ کا خطبہ ہوا، پھر 11 یا 12 کو آپ کا خطبہ ہوا، تو 3 خطبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ ظاہر ہے کہ عرفہ کا جو آپ کا خطاب تھا اس کی حیثیت سنگ میل کی تھی، اور بھی جو آپ نے خطابات فرمائے بعض باتیں ایسی تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے میں دہرایا، ان کی اہمیت کی وجہ سے، ان کی افادیت کی وجہ سے۔ اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بطن وادی میں آئے، آپ کی اونٹنی قصبہ منگائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قصبہ اونٹنی پہ سوار ہوئے، کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع کو خطاب فرمایا۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اور فرمایا، یا ایھا الناس اسمعوا قولی، لوگوں میری بات سنو، فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عام ھذا۔ بے شک میں سمجھتا ہوں غالب یہی ہے کہ اس مجلس میں اس سال کے بعد ہم کبھی اکٹھا نہ ہوں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، ہو سکتا ہے
ہماری اور تمہاری آخری ملاقات ہو، میرا یہ آخری حج ہو۔ یہ جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، ظاہر ہے جانثار صحابہ کرام تھے مکہ اور مدینہ کے، اور دیہات اور گاؤں سے بھی صحابہ کرام جو تشریف لائے تھے، ان میں بدوی بھی تھے، ایک مجمع عام تھا۔ جب نبی گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطاب کے شروع میں یہ جملہ ارشاد آپ نے فرمایا تو یہ سارے لوگوں کی توجہ آپ کو مل گئی۔ ہوتا ہے نا کہ جب الوداع کہنے والا کسی کو نصیحت کرتا ہے تو بڑی توجہ سے لوگ اس کی نصیحت کو سنتے ہیں، یہ اب تو پتہ نہیں ملاقات ہو کہ نہ ہو، نصیحت غور سے سنتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کامل توجہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اور مکمل توجہ چاہیے تھی صحابہ کرام کی، اس لیے کہ جو خطاب آپ فرمانا چاہتے تھے وہ صرف انہی صحابہ کرام تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسے ایک عالمی منشور بننا تھا۔ اس کی حیثیت تمام انسانیت کے لیے سنگ میل کی ہونا تھی، اور انسانیت کو اس سے درس لینا تھا، سبق لینا تھا قیامت تک آنے والے انسانوں کو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بلیغ خطاب فرمایا، اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، فرمایا یا ایھا الناس، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگو، بے شک ہم نے تم کو، اللہ فرماتے ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا، کون؟ آدم و حوا علیہ السلام، اور ہم نے تم کو شعوب اور قبائل میں، خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ ایک دوسرے پر فخر کرو، نخوت میں رہو؟ نہیں، لتعارفوا، تاکہ آپس میں تم متعارف ہو جاؤ، آپس میں تمہارا ایک دوسرے سے تعارف ہو جائے۔ مقصد یہ ہے شعوب اور قبائل میں بانٹنے کا۔ آج بھی لوگ خاندانوں میں بٹے ہیں کہ نہیں بٹے ہیں؟ قبائل میں بٹے ہیں کہ نہیں بٹے ہیں؟ یہ تقسیم اللہ رب العزت کی ہے، اور یہ قیامت تک یہ چیز رہے گی۔ لیکن جو بنیادی چیز اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمائی، اور جس کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا لوگوں کے سامنے کہ لتعارف، شعوب و قبائل میں بانٹنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم ایک دوسرے سے متعارف ہو جاؤ، لتعارف۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے بزرگ، سب سے مکرم کون ہے؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پیش فرما کر کے ایک درس دیا پوری انسانیت کو کہ تمہاری اصل ایک ہے، تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو جب تم سب ایک ہو۔ اسی کو کہتے ہیں درس مساوات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ یقیناً عالمی منشور ہے، آج لوگ مساوات کی دہائیاں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ مختلف قبائل میں جو اغیار بٹے ہوئے ہیں ان میں بھی کوئی نیچی ذات کا، کوئی اونچی ذات، کوئی اپر کاسٹ ہے، کوئی لوور کاسٹ ہے، اس طرح تقسیم لوگوں نے کر رکھا ہے۔ مساوات کہاں ہے؟ مساوات جب آ جائے معاشرے اور سماج میں تو وہ معاشرہ اور سماج خوشگوار ہو جاتا ہے، اس معاشرہ اور سماج میں رہنے والے ایک دوسرے کے ہمدرد و غمگسار بن جاتے ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلا جو سبق آپ نے دیا یقیناً وہ عالم منشور ہے۔ صرف مسلمان نہیں، اللہ نے صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں فرمایا، اللہ نے پوری انسانیت کو خطاب فرمایا۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کی ابتدا میں یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ متعارف، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے مکرم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ ایک معیار دے دیا، اللہ رب العزت کے ہاں وہی بزرگ ہے، وہی برتر ہے، اسی کو برتری حاصل ہے
جو تقوی شعار ہے، جو اللہ سے جتنا ڈرنے والا ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی برتر ہے۔ قبیلے کی برتری کوئی برتری نہیں ہے کہ ہم فلاں خاندان کے ہیں، اونچا خاندان ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ تقسیم موجود ہے، اشراف اور ارذال کی تقسیم۔ فقہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ، دماغ جھننا اٹھے گا۔ اگر واقعی آپ مومن ہیں، اگر واقعی آپ مسلمان ہیں، اگر واقعی خطبہ حجۃ الوداع کے آپ فالوور ہیں اور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ابدی اور سرمدی پیغام کو آپ سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے ہیں، یقیناً آپ کا دماغ جھنجھنا اٹھے گا۔ یہ فقہ کی کتابوں میں یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر فلاں خاندان کے کسی لڑکے کی شادی فلاں خاندان میں ہوئی تو یہ اونچا ہے، یہ نیچا ہے، تو گھٹ کے شادی ہوئی، اور میں اگر نام لے لوں تو میرے خیال سے یہ برا نہیں ہوگا، لینا چاہیے۔ بہشتی زیور آپ پڑھیے، اردو میں ہے، اپنے گھر سے مولانا رحمت اللہ علیہ نے کچھ نہیں لکھا ہے، وہ فقہ میں موجود چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اس میں باقاعدہ طور پہ نسب کا جہاں بیان ہے، اور جہاں یہ کہ کس کی شادی کس سے ہوگی تو درزی، اور پھر جولاہے، اور پھر شیخ، اور پھر سیاد، اور پھر مغل، اور پھر پٹھان۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ نے اس لیے بنایا کہ آپ متعارف ہو ایک دوسرے سے، اس لیے نہیں بنایا۔ تو کہا اگر سید جو اپنے آپ کو آل رسول کہتے ہیں، حالانکہ سید کا لفظ کہیں حدیث میں نہیں آیا ہے، اہل بیت ہے، آل رسول ہے حدیث میں، سید نہیں ہے۔ یہ بناوٹی خطاب ہے جو لوگوں نے بعد میں بنایا ہے، اور اپنے آپ کو آل رسول جو کہتے ہیں وہ سید ہیں۔ ابھی محرم کا مہینہ چلا آ رہا ہے ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، کتنے سید نظر آ جائیں گے آپ کو، سادات، ہم سادات ہیں، ہم سادات ہیں، تو لکھ دیا کہ سادات۔ سید کا نکاح اگر شیخ سے ہوا تو شیخ کا نمبر بھی دوسرا ہے، تو کہیں گے ٹھیک ہے یہ رشتہ۔ لیکن اگر درزی کی شادی کسی جولہا نکاح ہوا ہے، ہوئی ہے، تو یہ گھٹ کر کے نکاح ہوا ہے۔ میرے بھائی کہاں مساوات ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع کا منشور، پہلا منشور، اسی کی دھجیاں مسلمان اڑا رہے ہیں۔ آپ غیروں کو کیا سبق دیں گے؟ آپ دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ اور آپ خطاب کے ذریعے سے کیا بتائیں گے کہ عالمی منشور ہے، پوری انسانیت کے لیے درس ہے، جب خود اپنے اندر عمل نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں سب سے پہلے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ ہاں، اللہ کا فضل و احسان ہے، جو لوگ صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، کتنے نکاح ہم نے ایسے پڑھائے ہیں کہ انصاری اور پٹھان، شیخ اور انصاری، سب کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو یہ صحیح العقیدہ مسلمان ہم لوگ ایسا الحمدللہ کرنے لگے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ بعض دفعہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کتنی شکایتیں ہمارے پاس لے کر کے آتے ہیں کہ مولانا ہم تو صحیح العقیدہ ہو گئے، لیکن اب بیٹی ہماری دینا نہیں چاہتے، ہم فلاں فلاں جگہ، تو کیا ہوگا، کوئی رشتہ نہیں کر رہا ہے، ہماری یہ برادری، ان کی وہ برادری ہے۔ پریشانیاں ہوتی ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں۔ اس عالمی منشور کو جس کو کہا جاتا ہے، اگر ایک مومن اپنی زندگی میں اتار لے، عالمی نہ بنائے، وہ صرف ایمانی منشور بنا لے، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں اسی موقع پہ قریش کو بھی آپ نے خطاب کیا، حقوق کی ادائیگی۔ دیکھیں اس میں کیا ہے؟ انسان کی عزت، انسان کا وقار، انسان کا احترام، اس کو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں، اور ساتھ میں آپ نے کیا فرمایا؟ قریش کو خطاب فرمایا، اور ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، لا تجیئوا بالدنیا، دنیا کا بوجھ لے کر کے کل قیامت کے دن نہ آنا، تحملونہا، کہ اس کو تم اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہو، اور لوگ کیا لے کر کے آئے؟ تحملونہا علی رقابکم، اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہو۔ وَيَجِئُ النَّاسُ بِالْآخِرَةِ، لوگ آخرت لے کر کے آئے، آخرت کا سودا یہاں کیا انہوں نے، اور وہ لے کر کے پہنچے، اور قریش کے لوگوں تم دنیا لے کر کے پہنچے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ فَلَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، خطاب آپ نے فرمایا، کچھ بھی کفایت میں نہیں کر سکتا۔ میں قریش خاندان کا ہوں، تم قریش کے ہو، اور کل قیامت کے دن یہ سوچو کہ میں تمہاری سفارش کروں گا، میں تمہارے کام آؤں گا، میں تمہاری بگڑی بناؤں گا، میں کفایت کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں عمل کرو، عمل لے کر کے، نیک عمل لے کر کے آخرت میں پہنچو، دنیا کا بوجھ لے کر کے اپنے کندھوں پہ نہ پہنچنا کل قیامت کے دن۔ اور اسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قریشی کو خطاب کر کے، چونکہ ہم لوگ تو بچپن پڑھتے تھے سب سے اعلیٰ خاندان قریش کا خاندان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹارگٹ کیا، ان کے بارے میں ان کو خطاب کیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی جو نخوت ہے نا، غرور ہے، اللہ نے ختم کر دیا ہے اس کو۔ اپنے آبا کی بڑائی مت بیان کرو، تم کیا ہو وہ دیکھو، تمہارے باپ دادا کیا تھے یہ تمہیں نہیں دیکھنا ہے۔ تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو خصوصیت کے ساتھ اگرچہ خطاب کیا، لیکن یہ ان تمام لوگوں کے لیے خطاب ہے جو اپنے آپ کو بڑے خاندان کا سمجھتے ہیں۔ اور وہ یاد کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم، فاطمہ بنت قیس آتی ہیں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، کہتی ہیں مجھے دو لوگوں نے پیغام نکاح دیا ہے، ایک معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ابو جہم ہیں، دونوں قریش خاندان کے۔ فاطمہ بنت قیس خود قرشیہ ہے، قریش خاندان کی ہیں، میں کس سے شادی کروں؟ آپ نے اس بت کو اپنے عمل سے پاش کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آپ نے خطاب کیا وہ تو تھا ہی، لیکن خود آپ نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعہ سے اس بت کو پاش کیا جو نخوت اور کبر کا بت تھا، لوگوں میں بسا ہوا، لوگوں کے دل و دماغ میں۔ فرمایا اما معاویہ تو فسعلو کو، رہے معاویہ تو محتاج ہیں، وہ خود کیا کھائیں گے تمہیں کیا کھلائیں گے؟ وَأَمَّا أَبُو جَهَمْ فَلَا يَدَعُ عَصَاهُ نَاتِقِهِ، رہے ابو جہم تو اپنی لاٹھی کندھے سے اتارتی ہی نہیں ہے۔ دو تشریقی محدثین نے درام النساء، عورتوں کو بہت ڈھیر ہو جائیں گے، عورتوں پہ ظلم، عورتوں پہ ستم۔ اسی خطبہ حجۃ الوداع میں میں بھی ذکر کروں گا کہ عورتوں کے حقوق آپ نے بیان فرمایا، کس طرح سے آپ نے خیال رکھا۔ آپ نے فرمایا ان کی اسامہ بن زید سے شادی کرو۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے دل میں تھوڑی کھٹک محسوس ہوئی، کے بعد محسوس ہوا کہاں میں قریش خاندان کی، کہاں اسامہ بن زید غلام زادے ام ایمن کے بطن سے پیدا ہوئے جو کالی اور حبشن، اور یہ بھی خود کالے، لیکن آپ کا حکم تھا۔ اور اسی سے ایک مسئلہ نکلا کہ اگر شادی کے بارے میں کوئی مشورہ لے تو عیب بتانا چاہیے، یہ غیبت محرمہ نہیں ہے۔ اگر لڑکے کے اندر کوئی عیب ہے تو بتاؤ، حالانکہ یہ کوئی ایسا عیب تو نہیں تھا، بھئی وہ محتاج تھے کہ آپ خود کیا کھائیں گے تمہیں کیا کھلائیں گے، اسے اتار دیتے۔ اور یہ بہت مارتے ہیں، یہ اکثر سفر میں رہتے ہیں، تو جو اکثر سفر میں رہے گا وہ بچوں کا، بیوی کا حق کیا ادا کرے گا؟ تو آپ نے پھر شادی ہوئی۔ حضرت فاطمہ کہتی اتنے اچھے شوہر ثابت ہوئے اسامہ کہ مدینے کی عورتیں رشک کرتی تھی کہ شوہر ویسا ہونا چاہیے جیسے فاطمہ بنت قیس کا شوہر اسامہ ہے۔ تو آپ نے اس بت کو توڑا اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے خاندان کی ایک خاتون کی شادی آپ نے کس سے کی؟ حضرت اسامہ بن زید، اور دونوں اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ہیں۔ تو یہ بت آپ نے اس وقت، دیکھیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، آدمی کی اگر محفوظ ہو گئی تو کیا ہے، اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، معاشرہ سدھر جائے گا اور پوری دنیا سنور جائے گی۔ اور یہ جملہ آپ نے مختلف مقامات پہ اپنے خطاب میں دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ سن لو، بے شک تمہارا خون، بے شک دماءکم واموالکم تمہارے مال، واعراضکم تمہاری عزتیں تمہارے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے یہ دن حرمت کا ہے، یہ مہینہ حرمت کا ہے، اور یہ شہر مکہ حرمت والا شہر ہے۔ عرفہ کے میدان میں بھی آپ نے یہ خطاب فرمایا، یا ایھا الناس اعلموا ان دماءکم واموالکم واعراضکم، لوگوں بے شک تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تمہارے اوپر حرام ہیں، حرام الا ان تلقوا ربکم، یا تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو، یعنی قیامت، کہ جیسے یہ دن حرمت کا، یہ مہینہ حرمت کا، یہ شہر حرمت کا۔ تین چیزیں بیان فرمایا آپ نے، جان کی حفاظت، دماغ، خون بہانا، جان کو مارنا ہے کہ نہیں مارنا ہے، زندگی کو ختم کرنا ہے۔ اگر کسی کو گارنٹی مل جائے، یہ ضمانت مل جائے کہ اس کی جان جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں محفوظ رہے گی، اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی، ساتھ میں اس کو یہ ضمانت مل جائے کہ اس کے مال بھی محفوظ رہیں گے، کوئی مال چھینے گا نہیں، آدمی پرسکون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مزید اسے سکون ملے گا جب اس کو یہ گارنٹی مل جائے، یہ ضمانت مل جائے کہ اس کی عزتیں بھی محفوظ رہیں گی، اس کی آبرو بھی محفوظ رہے گی۔
دراصل یہی 3 چیزیں ہیں، اگر یہ محفوظ ہو جائیں تو پھر جس معاشرے میں یہ تینوں چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اس معاشرہ، اس بستی، اس گاؤں، اس ملک کے رہنے والے وہاں شیر و شکر ہو کر کے رہتے ہیں۔ کوئی کسی کو کسی سے شکایت نہیں ہوتی، کوئی عداوت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، ساری عداوتیں، ساری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی اگر سب کی یہ 3 چیزیں محفوظ ہو جائیں، جان محفوظ ہو جائے، مال محفوظ ہو جائے، عزت محفوظ ہو جائے۔ آدمی دنیا میں انہی تینوں کے لیے تو جیتا ہے کہ اس کی زندگی قاعدے سے گزرے، خوشگوار ماحول میں گزرے، جو مال وہ کما رہا ہے وہ اس کے پاس محفوظ رہے۔ کون چاہتا ہے کہ اس کی جان کوئی لے لے؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ کون چاہتا ہے جو مال اس نے محنت سے کمایا وہ کوئی ہڑپ لے؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ کون چاہتا ہے کہ اس کی عزت سرے بازار اچھالی جائے؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ یہ 3 چیزیں اگر محفوظ ہو گئی تو الفت و محبت کی باتیں بغاری چلے گی ایسے ملک میں، ایسے سماج میں، ایسے معاشرے میں، ایسے شہر میں۔ یہ عالم منشور ہے کہ نہیں؟ اور آپ خطاب فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام، حرام ہے۔ یہ سب سے خطاب ہے، صرف مومنوں سے نہیں۔ ایک موقع پہ آپ نے مومنوں سے بھی خطاب فرمایا، لیکن یہاں عرفہ کے میدان میں آپ کہتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو۔ اور آج آپ دیکھ لیں دنیا میں جو جنگ و جدال بپا ہے، انہی تینوں چیزوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، ان کی گارنٹی نہ ہونے کی وجہ سے، کب کون کہاں مار دیا جائے کوئی ضمانت نہیں ہے، کب کس کا مال چھین لیا جائے، کب کس ملک پر کوئی حملہ پر ہو جائے کوئی ضمانت نہیں ہے، کب کوئی کسی کی عزت سرے بازار اچھال دے کوئی ضمانت نہیں۔ چونکہ اللہ نے منہ میں جو زبان دی ہے نا، یہ زبان کبھی کیا اکثر بڑی خطرناک ہو جاتی ہے۔ اور حضرت معاذ نے جو فرمایا نا، جب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہ اللہ کے رسول کیا جو کچھ ہم بات کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہماری گرفت ہوگی؟ آپ نے معاذ نے بات تجھے پوچھ پائے حل یکب الناس فی النار لا وجوہ الا حساد رسول، لوگوں کو ان کے چہرے کے بل جو چیز جہنم میں لے جائے گی ان کی زبان کی کٹائی ہے۔ اب زبان کی کٹائی گالی ہے، غلوج ہے کہ نہیں، الزام تراشی ہے، بہتان بازی ہے، چغلی ہے، غیبت محرمہ ہے، یہ ساری چیزیں کہاں سے آدمی ادا کرتا ہے؟ زبان سے۔ تو زبان اگرچہ بڑی لچیلی ہے لیکن ہے بڑی ٹیڑھی، تو اس لیے عزت کبھی آدمی زبان سے نہیں اچھالتا ہے، کبھی عزت داغدار کرتا ہے اعمال و افعال سے اپنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کی گارنٹی لینے کا حکم دیا، حرام ہے یہ، اور تاکیداً آپ نے فرمایا جیسے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت کا ہے۔ تو تینوں چیزوں کی حفاظت ہو گئی، پوری دنیا امن سے بھر جائے گا۔ جس ملک میں تینوں چیزیں فالو لوگ کرنے لگے وہ ملک امن و امان سے بھر جائے گا۔ تو کیا یہ صرف مومنوں کے لیے ہے؟ نہیں، یہ عالمی منشور ہے، یقیناً عالمی منشور ہے، اور آج اسی کو لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں، اس لیے توبالا ہیں، وہ پریشان ہیں، دولت کا انبار ہے، طاقت بے شمار ہے، لیکن کھٹکا لگا ہوا ہے کہ کہیں کسی ملک سے جنگ نہ چھڑ جائے، کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی جان ماری نہ لے لے، کوئی ہمارا مال رب نہ کر دے، کوئی عزت و آبرو پہ حملہ نہ کر دے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو عالمی منشور سب کے لیے تھا، سب سے پہلے مومنوں نے اس کو فراموش کیا۔ جی مجھے کہنے دیجیے، سب سے بڑی خطا ہماری ہے، ہم جو عالمی منشور کہتے ہیں اس منشور کو اپنی زندگیوں میں آج تک کا حقوق دار نہیں سکیں گے، اس لیے آج پریشان ہیں۔ کیا دیں گے ہم دعوت دوسروں کو؟ کیا ہم کہیں گے؟ پہلے لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے، اور آج اگر اسلام نہ پڑھیں، قرآن نہ پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نہ پڑھیں تو ہو سکتا ہے لوگ اسلام بھی قبول نہ کریں۔ مسلمانوں کی حالت ظاہر ایسی بگڑ چکی ہے کہ اپنے اعمال سے، افعال سے، کردار سے لوگوں کے سامنے وہ نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے منشور کو سب سے پہلے ہم اپنی زندگیوں میں اتاریں، ہم اپنی صفوں میں اپنے مومن بھائی کو یہ گارنٹی دیں کہ ہماری وجہ سے تمہاری جان محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔ کبھی ہم تمہاری جان نہیں لے سکتے، نہ کسی کو لینے دے سکتے،
اور اسی طرح سے تمہارا مال محفوظ رہے گا، تمہاری عزت محفوظ رہے گی۔ آپ دیکھیے کہ اگر فضا پیدا ہو جاتی ہے نا، یقین مانیے کہ آپ سمجھیں گے کہ ہم فرشتوں کی صف میں آ گئے ہیں۔ انسان فرشتہ ویسے نہیں بن سکتا ہے، لیکن فرشتوں سے افضل تو ہو سکتا ہے۔ جی جی، مومن موحد اشرف المخلوقات ہے، اور مخلوقات میں فرشتے بھی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت کا فرمان قرآن مجید میں ہے۔ سب سے آخر تخلیق میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری تخلیق فرمائی، تو مال کی حفاظت ہوگی۔ اسی طرح سے بہت سے حقوق آپ نے جو بیان فرمائے، ان میں سے ایک امانت ہے۔ یہ امانت جو ہے نا، اس کا تعلق مال سے بھی ہے، اور اس کا تعلق اور بھی چیزوں سے جو لوگ ظاہر کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن کان عنده امانت فلیؤدها الی، کس کی جانب؟ جس کی امانت وہ رکھی ہوئی ہے اس کو لوٹا دے۔ آج اگر دیکھا جائے امانت کے معاملے میں تو سب سے بڑے خائن مسلمان ہی، جی حقیقت سے جی سب سے بڑے خائن۔ اور میں کہتا چلوں آگے اصل میں خطبہ حجۃ الوداع پر بولنے کے لیے پوری رات بھی ناکافی ہے، میں چند پوائنٹ ذکر کر رہا ہوں کہ کس طرح سے ہمارے درمیان خیانت آ جا چکی ہے۔ ایک آدمی ہمارے پڑوسی ملک کا سچا واقعہ ہے، یورپ میں رہتا تھا اور ایک انگریز سے اس کی دوستی تھی۔ دوستی جب ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر گہری ہو جاتی ہے تو پھر اس میں کوئی گواہ ہوگا کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ ہمارے اسلام میں کیا ہے، اگر کسی کو کچھ مانت دو امانت دو گواہ ہوتے ہیں۔ اپنے وطن واپس آنے لگا، $10,000 کی اچھی خاصی رقم اپنے انگریز دوست کو دیا۔ اس نے کہا کہ اب میں لے جاؤں گا، میں اگر وہ خرچ ہو جائے گا آؤں گا، اسی سے پھر کاروبار شروع کروں گا۔ واپس آئے 6-7 مہینہ گزار کر کے کبھی وہ کیا کب جو امانت کون سی امانت مکر گیا انگریز۔ اس نے کیا کسے سامنے دیا تم نے؟ نیت اس کی خراب ہو گئی۔ اب وہ عدالت کے چکر لگا رہا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے مل رہا ہے، جوتیاں گھس رہا ہے، کہیں کوئی سنوائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس مسلمان کے دماغ میں بات آئی کہ چلو پادری کے پاس چلتے ہیں، یہ لوگ وہ کو بہت مانتے ہیں پادریوں کو۔ تو پادری کے پاس گیا، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اس نے ایک پرچے پہ کچھ لکھا اور اس کو لپیٹا، طے کیا اور کہا یہ لے جاؤ اپنے انگریز دوست کو عیسائی کو دے دینا، لیکن شرط ہے تم کھولنا نہیں، یہ شرط ہے، مانو گے تمہاری امانت مل جائے گی۔ گیا، اس نے پکڑا، اس نے پڑھا، باہر دروازے کے نکلا، اندر گیا، لا کر کے $10,000 دے دیا۔ حیران مسلمان، کافی میری چھوٹیاں کھینچ گئی، یہاں گیا وہاں گیا، عدالت کے چکر لگائے، تم تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کس کے سامنے دیا؟ ظاہر عدالتیں بھی گواہیاں مانگتی ہیں، تو کوئی گواہ نہیں، ہماری ایسی دوستی تھی۔ یہ اس بڑھیا نے کیا تھا کاغذ کی کہ تم نے فوراً کہا میں تمہیں ہمارے رقم لکھی، تم جاؤ، یہ نہ پوچھو کیا لکھا تھا ہمارے وہ اپنے پادری نے، یعنی بتاؤ، جب تک بتاؤ گے نہیں تمہارے دروازے سے میں ہل نہیں سکتا۔ کہا سننے کی اگر تابوت ہمارا تو سنو، میرے پادری نے صرف اتنا لکھا ہے، میاں تم مسلمان کب سے ہو گئے؟ یعنی امانت میں خیانت تو مسلمان کرتا ہے، تو کہا سب سے بڑی گالی مجھے یہ لگی، اس لیے میں نے تمہاری امانت حوالے تمہاری کر۔ تو آج پہچان مسلمانوں کیا بن گئی ہے؟ امانت میں خیانت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اور یہ تمام لوگوں کو خطاب کیا، امانت اگر خیانت لوگ نہیں کریں گے تو بھی سماج اور معاشرہ، ملک اور دنیا کی فضا خوشگوار رہے گی۔ یہ حال میں مشہور ہے۔ تو حق حقوق آپ نے بیان کیے، جان کی ضمانت آپ نے دلائی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ کہنے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کا آپ نے نام لیا کہ سارے مسلمان بھائی اخوتن، دوسرے مسلمانوں سے خطاب ہے، اور یہ عالی منشور کیسے ہے؟ نہیں بھائی، یہ عالی منشور ہے، وہ کیسے ہے وہ سنیے۔ اگر ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بھائی سمجھے گا، اس کی قدر و منزلت اس کی نظر میں ہوگی، تو یہ چیز اس کی عادت ثانیہ بن جائے
جائے گی اور جب اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو غیروں کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کرے گا. اس لیے کہ جو چیز کسی کی عادت میں پڑ جائے, روٹین میں آ جائے, تو وہ چیز پھر اس سے دور نہیں ہو سکتی, وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا ہے. اپنا حقیقی بھائی ہو, اپنا ایمانی بھائی ہو, اپنا وطنی ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کے ساتھ وہ انصاف کرے گا, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. اس لیے کہ مومن ایک مومن پہ ظلم نہیں کر سکتا, زیادتی نہیں کر سکتا. تو جب یہ عادت بن جائے گی کہ ہم ظلم نہیں کریں گے اپنے مومن بھائی پہ, تو غیروں پر بھی ظلم نہیں کر سکتے ہیں. اس حوالے سے بھی, اور اس موقع پہ چونکہ غلاموں کا دور تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یاد دلائی اور فرمایا غلاموں کا خیال رکھو. ارقاءکم ارقاءکم, 2 مرتبہ تمہارے غلام. آج غلام نہیں, خادم تو ہیں, نوکر جن کو کہتے ہیں وہ تو ہیں, ملازم تو ہیں. تو آج بھی یہ حکم موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطعموہم مما تاکلون, جو تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ. تم جو کھاتے ہو نا وہی ان کو کھلاؤ, اور جو تم پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ. یہ اگر آپ کر لیں, آج کوئی کسی کا دشمن ہوگا, کوئی نوکر کسی مالک کے ہاں چوری کرے گا نہیں, تو گھر کے فرد کے حصے سے. آپ نے فرمایا اخوانکم خولکم, ایک حدیث میں. تو اگر ہم ان کو یہ سمجھیں گے تو کبھی یہ کریں گے کہ, حالانکہ بات اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ نوکر کو نوکر کی حیثیت اس طرح دیتے ہیں کہ اپنا بیٹھیں گے یہاں اور اس کو بٹھائیں گے بہت دور ہی کہیں نہ بیٹھے آ کر کے مجلس میں. کہیں شادی بیاہ میں جائیں گے تو اس کو بٹھائے رہیں گے, گاڑی بیٹھے رہو, تم ڈرائیور ہو, تم یہاں رہو, میں کھانا کھا کے آتا ہوں فلاں جگہ سے, میں فلاں جگہ سے کھانا کھا کے آتا ہوں. یہ آپ یقین مانیے, میں ایک واقعہ ذکر کروں اپنا, وہ میرے لیے بھی عبرت ہے. ایک کو میں نے ہائر کیا, کہیں پروگرام میں جانا تھا, گاڑی والے کو بھی ہمیں جانا ہے, طے ہو گیا, پیسہ سب کچھ ہوا. اور جب ہم گئے, اعظم گڑھ جانا تھا, پہلے اتفاق تھا ان کے ساتھ. تو جب وہاں پہنچے, کھانے کا دسترخوان لگا, تو وہ مسلمان ہیں. میں نے ہاتھ پکڑا, ان کا چلیے ببلو بھائی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. یقین مانیے میں نے اپنے بغل میں اس شخص کو بٹھا کے کھلایا, اور ظاہر ہے کہ اہل حدیث مولوی اس بارے میں بدنام ہے کہ زیادہ نہیں کھاتا ہے, تو بوٹے نکال کے وہ دیتے رہے. پھر وہ حضرت ہے, وہ حضرت کے حضرت لے دیجیے کھانا کھا کے آئے. اب واپس جب آئے, اس شخص نے اپنے دل کا حال بیان کیا, کہا کہ مجھے یاد نہیں کتنے علماء کو میں لے کر کے گیا ہوں پروگراموں میں, شیعوں کو بھی سنیوں کو بھی, لیکن آپ نے جو میرے ساتھ آج برتاؤ کیا ہے, میرا دل آپ نے جیت لیا ہے. مجھے تو بٹھائے رہتے گاڑی میں, اپنا سب کھا لیتے تو کہتے ڈرائیور کو بھی پہنچا دو, وہ مجھے پہنچا دیتے, ڈرائیور کو بھی پہنچا دیا, ڈرائیور کو بولا ڈرائیور کھا لے. اور کبھی کبھی لوگ مجھے بھول بھی جاتے. آپ دیکھیے وہ شخص, میں نے اس کو کتابیں پڑھنے کے لیے, کلیشپ تھا, کئی سفر میں نے اس کے ساتھ بھی کیے, داڑھی رکھی اس نے الحمدللہ, اور کتابیں لے کر اپنی بیگم کو بھی دیا. اس نے صحیح العقیدہ مسلمان ہوا. یہ اخلاق ہمارا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کا نمونہ پیش کیا ہے کہ اگر کوئی تمہارا ملازم ہے تو اس کے ساتھ ویسا برتاؤ نہ کرو کہ اس کو احساس ہو کہ میں کمتر ہوں ان سے. نہیں ہے, فرمایا اب غلام ہے, اگر غلاموں کا دور تھا, جو کھاتے وہ کھلاؤ, جو پہنتے وہ پہناؤ. لیکن کوئی وقتی ملازم رکھا ہے تو اس کو لباس کیا پہنائیں گے؟ آپ نے مزدور رکھا ہے تو مزدور کو اتنا اس سے کام نہ لو کہ اس کے بس سے باہر وہ کام ہو جائے. یہ عالم منشور ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب کے لیے ہے. آج جو آئے دن اخبار میں ہم پڑھتے ہیں اور اس طرح سے خبریں آتی ہیں, نشر ہوتی ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, فلاں نوکر نے فلاں گھر میں ایک لڑکی کے ساتھ یہ کیا اور اس کو قتل کر دیا, مار دیا, اتنا زیور لے کر کے فرار ہو گیا. اس کے ساتھ تم برتاؤ اتنا اوچھا کرو گے تو وہ بھی انسان ہے, ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہو اور ہو سکتا ہے بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا ہو. اور بعض معاملات میں بات کی تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے اس نے بدلہ لیا اپنے مالک سے. تو آپ دیکھیے کہ اگر ایک نوکر ہے, ملازم ہے, خادم ہے, اس کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کریں گے تو ہمارے گھر کی فضا بھی خوشگوار رہے گی, ہمارے سماج اور معاشرے کی بھی فضا خوشگوار رہے گی. خادموں کا اسی طرح سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ حجۃ الوداع میں لا قانونیت کے خاتمے کی جانب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی. لا قانونیت، قانون کے دائرے میں اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو قصاص لیا جائے گا نا، خود قتل نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول دم ادعو من دمائنا دم الربیع، پہلا خون جو میں چھوڑ رہا ہوں وہ میرے خاندان حارث بن ربیعہ کے بیٹے کا جو دودھ پیتا ہوا تھا، وہ بنی ہذیل کو اس قتل کیا. اور اسی موقع میں آپ نے فرمایا جاہلیت کے تمام امور کو میں اپنے پیروں تلے رونت رہا ہوں. آج جو کہتے ہیں روشن خیال ہے، یہ روشن خیالی کا مزاج نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا ہے. جاہلیت کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جو آلہ ہے وہ اسفل کو رونتا تھا، جو بڑے خاندان کا ہے چھوٹے خاندان کو اپنا زیر نبی بناتا تھا، اپنے انڈر میں رکھتا تھا، ظلم و زیادتی کرتا تھا. غوغائیت کا دور تھا، انارکی کا دور تھا، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا تھا. تمام چیزوں کو آپ نے فرمایا میں اپنے پیروں تلے رونت رہا ہوں. تو جب پیروں تلے رونت رہا آپ نے جاہلیت کے مزاج سے لوگ آزاد ہوئے تو روشن خیالی آئی کہ نہیں آئی؟ کیا ہم ایک دوسرے کو سمجھیں؟ آج مغرب کے لوگ روشن خیالی کس میں سمجھتے ہیں کہ عورت کو آفس میں بھیج دو کام کرنے کے لیے بڑی روشن خیالی ہے، مال میں بھیج دو خریداری کے لیے بڑی روشن خیالی ہے. روشن خیالی ہے یہ اس کا حق مارنا ہے اور اس کی حق تلفی ہے. عورت ملکۃ البیت کی حیثیت رکھتی ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، اس کا دائرہ کار اس کا گھر ہے. اس کو بھیج دیا دفتر میں اور کہا شانہ بشانہ. یہ شانہ بشانہ لگتا ہے کہ مقابلہ کرنا ہے عورت و مرد کا، شانہ بشانہ نہیں. تم نے اس کو سرے بازار رسوا کیا ہے، اس کی عزت کو نیلام کیا ہے، اپنے بوس کی گندی نگاہوں کا شکار ہو رہی ہے. وہ جو اس کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں دفتر میں ان کی بدنظری کا شکار ہو رہی ہے وہ، اور تم کہتے ہو یہ روشن خیالی ہے. روشن خیالی مساوات میں ہے، روشن خیالی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے میں ہے، روشن خیالی ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے میں ہے، عورت کو عورت کا مقام دینے میں ہے، مرد کو مرد کا مقام دینے میں ہے. یہ روشن خیالی ہے. یہ روشن خیالی نہیں ہے کہ ہم عورت کے دائرے کار سے باہر کر کے اور اس کو دوسری دنیا میں بھیج دیں. تو لاقانونیت جو تھی ایک قدر کے بدلے میں کئی قدر ہو جاتے تھے اور جہاں پرست جنگیں چلتی تھی. اس کو خطرے کی لڑائی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بارہ سنا اور پڑھا ہوگا. آپ نے جاہلیت میں جو قتل ہوا تھا اسلام لانے کے اور ایک دودھ پیتے بچے کا ہوا تھا آپ نے کہا. اسی طرح سے معاشی استحصال آج ہو رہا ہے اور پہلے بھی ہوتا تھا. معاشی استحصال کا مطلب کیا ہے؟ پہلے جو امیر ہوتا تھا وہ امیر 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 سے مل کر ہوتا تھا، جو غریب 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 سے غریب کر ہوتا تھا. دور جاہلیت جدید ہے یہ ہم اس کے کہتے ہیں جدید جاہلیت کا دور. کہہ لیجیے وجہ ہے اس میں کیا ہے؟ امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. معاشی استحصال ہو رہا ہے جسے کہہ سکتے ہیں کہ جو رائٹ ہے کسی کو مال رکھنے کا وہ چھینا جا رہا ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ سود کا نظام ہے. پوری دنیا سودی نظام میں جکڑی ہوئی ہے، پوری دنیا، کوئی بچا نہیں ہے. اللہ رسول نے تو فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا لوگ غبار سے نہیں بچ پائیں گے. اب غبار آیا تو اس کا مطلب نہیں کہ سڑک کی دھول پھانک لیں اس لیے غبار پہنچا تو دھول پھانک لیں، ایسا نہیں ہے. سودی نظام میں آپ کوئی بھی مال خریدنے جاتے ہیں وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اسی راستے سے آ رہا ہے. ہاں ہم یہ مکلف نہیں ہے کہ ہم جا کر کے اس کی چھان بینی کریں، ہم تو حلال بات دے کر کے حلال مال لے رہے ہیں، حلال پیسہ دے کر کے حلال کمائی دے کر کے لے رہے ہیں. اس نے کیا کہ اس کے مکلف نہیں ہے. لیکن اگر آپ دنیا کا سسٹم دیکھیں گے تو اسی میں جھگڑا ہوا ہے. آپ نے ایک عالم منصور پیش کیا تھا اور جاہلیت کے سود کو سب سے پہلے آپ نے فرمایا اپنے چچا عباس کے سود کو میں ختم کرتا ہوں. بنی ہاشمی ہے وہ دیں گے اگر 10,000 کہیں گے ایک مہینے کے بعد دو گے تو 11,000 دینا پڑے گا، ایک سال کے بعد دو گے تو اتنا اور بڑھ جائے گا، اتنا اور بڑھ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ فرمایا.
یہ عالمی منشور ہے. آج دنیا جو تہوبارہ ہے اور دنیا کا نظام جو بگڑا ہوا ہے اس میں سودی کاروبار کا بڑا دخل ہے. آپ اس پر لیجیے. ایک آدمی سود پہ پیسہ لے رہا ہے, ادا کرنے کی اس کو طاقت نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے, جو سود دینے والا ہے نیلام اس کا دھر کر لیتا ہے, اس کی جائیداد دبا لیتا ہے, تو وہ اور زیادہ مفلس ہو گیا. اور اگر وہ تھوڑا جیدار ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ فلاں زندہ رہا تو مجھ پر تو چڑھتا ہی جائے گا, جو موڑ رقم ہے وہ ادا نہیں کر پاؤں, سود ادا کرتے کرتے میری نسلیں تباہ ہو جائیں گی, قتل کر دیا اس کو, جڑ سے قتل کر دیا. تو قتل خوریزی کا باعث بھی ہے. استحصال اس سے ہوتا ہے, اس کو آپ نے ختم کیا. اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ, ہر حق والے کو اللہ نے حق دیا ہے. اسی خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا حق سب کو مل گیا ہے. کہاں ہے حق؟ اگر ایک مسلمان سے پوچھا جائے کہ حق کہاں ہے تو لوگ بہت سے بدلے جاگے ہیں. کہاں وہ حق موجود ہے؟ سورہ نساء میں آپ نے فرمایا لا وصیۃ لوارث, کسی کے بعد فوراً آپ نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث, وارث کو کوئی وصیت نہیں کرے گا, اس لیے وہ مال میں تو اس کو وراثت میں اس کو حصہ ملے گا ہی. باپ مر گیا تو باپ کے مرنے کے بعد اولاد کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو وہ باپ اس کو وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بڑے بیٹے کا اتنا 10 لاکھ وہ لے لے گا, اس سے چھوٹا ہے وہ 8 لاکھ لے گا, اس سے چھوٹا. یہ نہیں, غلط نہیں ہے. مال اللہ کا ہے. ہمارے تمہارے سب کے مرنے کے بعد پینڈنگ جو حقدار ہیں ان کو مل جانا چاہیے. آج وہ کیا رہا ہے, آج بھائی بہنوں کا حق مار رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ جو بھی یو سی سی جسے کہتے ہیں نا, ایسا سول کوڈ, کیا شاخسانہ ہے اس ہمارے جمہوری ملک میں. جب تک سکولر قانون ہے یہ تو نہیں آ سکتا انشاءاللہ. اور اس میں سب کا نقصان ہے, صرف مسلمانوں کا نہیں. یہ اور بات ہے کہ لیٹر پیڈ بورڈ نے اس کو جاری کر کے لیٹر پیڈ اینٹی مسلم بنا دیا ہے. لگتا ہے یہ اینٹی مسلم, اینٹی مسلم نہیں, یہ سب کے اینٹی ہے یہ. ٹھیک ہے. اب ہمارے کیا طلاق ہے, نکاح ہے, خلا ہے, وراثت ہے, یہ الزام دے رکھا ہے لوگوں نے مسلمانوں کو. جو مسلمان سمجھ نہیں کرتا ہے, وراثت کے قانون کو سمجھتا نہیں, مانتا نہیں, حق ادا نہیں کرتا بہنوں کا, بیٹیوں کا, ماں کا, دادی کا, جو کا حق ہو رہا ہے عورتوں کا. تو لوگ کہتے ہیں اسلام نے ظلم کیا عورتوں پہ. ان کے قرآن میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کو لڑکی کے ڈبل, یہ دیکھو ڈبل مل رہا ہے, تو یہ ظلم نہیں ہے؟ اگر ہم قانون وراثت کو سمجھتے تو ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بھی پرسوں جمعہ کب تھا 2 دن پہلے نا, آج سوموار ہے, اتوار پرسوں کے لیے فروخ آباد میں خطبہ وہاں سے آیا تو ایک میٹنگ تھی بڑے گنج میں, مختلف تنظیموں کے لوگ تھے. میں نے کہا دیکھیے یہ آپ کے حال سے کچھ نہیں ہوگا. یہ جو الزام دیا جا رہا ہے کہ وراثت میں ظلم کیا ہے اسلام نے عورتوں پر, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہم نے کہا وراثت کے قانون کو آپ پڑھے ہوئے ہیں, ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ 10 ایسے معاملات ہیں جن میں 10 موقع پر عورتوں کو مردوں سے زیادہ مل رہا ہے. ایک یہ جو موقع ہے نا, باپ کی وفات ہو گئی, اب بیٹا چھوڑا, بیٹی چھوڑی, اللہ کیا فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ مذکر کو مؤنث کے ڈبل ملے گا. یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے, یہاں دیکھیے نقطہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب میراث کا بیان فرمایا, معیار کسے قرار دیا؟ عورت کو. للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تو یہ بھی فرما سکتے تھے نا کہ لڑکا جو ہے اس کو 2 ملے گا, لڑکی کو 1 ملے گا. انثیین فرمایا, پہلے انثیین, ان کے ڈبل لڑکے کو. یہ ایک حالت ایسی ہے, اور بھی 3-4 حالتیں ایسی ہیں. لیکن یہاں جو اعتراض کیا جاتا ہے اسی آیت کو لے کر کے ڈبل دیا جا رہا ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے. 10 ایسے حالات ہیں جن میں عورت کو مرد سے زیادہ ملتا ہے.
22 تقریباً ایسے حالات ہیں جن میں برابر ملتا ہے اور مرد کے برابر ملتا ہے جی، آتا ہے ہو رہا ہے لیکن باقی ہے بھی. بہرحال آپ دیکھیں کہ میرے خیال سے آپ باہر گرو تو آئیں گے نہیں، 2 منٹ 5 منٹ برداشت کریں. یہ اہم مسئلہ ہے. ہم اس کو عالم مشہور کہتے اور سمجھتے ہیں اور خود اپنی زندگی اتارنے کے تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بیان کیا، قرآن میں لائے حقوق بیان کیے. یہاں دیکھیے سمجھانے کی ضرورت کیا ہے. ہم نے کہا لوگوں نے مانا جو ہے تحریک کی شکل دیجیے اس کو، وراثت میں بھائی اپنی بہنوں کو حق دیں. اور بعض مواد میرے پاس ایسے آئے، میں تو کئی جگہ گیا، میں نے ہاتھ اٹھائے، سب نے ہاتھ اٹھائے، ایک آدھ لوگوں نے نہیں اٹھایا تو انہوں نے لاکار لوگوں نے کیوں نہیں ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ نہیں دیکھو اپنی بہن کو. کیا مطالبہ کرنا چاہیے بہنوں کو بھائی سے. ایک نیکی کہ ہو جائے گی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بھائی اگر یہاں بہنوں کا حق مان رہا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ بھائی ہوگا اور یہ بہنیں ہوں گی، اور کل یہ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، دینے کے لیے مال نہیں ہوگا، نیکیاں ہوں گی. صحیح مسلم کی روایت اٹھائیے، اس میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری روایت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. یہ نمازی ہے، یہ زکاتی ہے، یہ عادل شخص زندہ ہے، اس کی ساری نیکیاں لے کر کے ان حق والوں میں بانٹ دی جائیں. اور پھر بھی اگر برقرار رہا وہ خدمت پہ خطایا ہوں، ان کی نیکیاں لی جائیں گی. بہن کی نہیں گناہ خطایا گناہ لیے جائیں گے، بہن کا گناہ لیا جائے گا اور بھائی پہ کہہ لیجیے ڈال دیا جائے گا. سمت ترے فی النار، پھر جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. نمازی ہے، نماز کا ثواب لے کر گیا، زکات کا ثواب لے کر گیا، کچھ نیا کام آئے گا وہاں پر. میرے بھائی بہنوں کو ان کا حق دیجیے. عالمی منشور میں یہ چیز بھی داخل ہے، جو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف پروگرام کرنے سے اور صرف خطاب کر دینے سے اور صرف کاموں کو بڑھا کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. آج اگر اپنے وراثت کے نظام کو آپ نے نافذ نہیں کیا اور یہاں سے یہ عہد کر کے نہیں اٹھے کہ اپنی بہنوں کو ہم وراثت میں حق دیں گے، یقین جانیے کل یہ بہن آپ کی نیکیاں چھین لیں گی. الحمدللہ میں نے اپنے گھر سے ابتدا کی ہے اور مجھے سکون کی ضرورت ملی ہوئی ہے کہ کل جائیں گے تو بہنوں کے سامنے، اپنی بھوئی کے سامنے ہم رسوا نہیں ہوں گے. انشاءاللہ کیجئے، اس کو کرنا پڑے گا آپ کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، عورتوں کو مردوں کا حق یاد دلایا اسی خطبے میں کہ اگر تمہارا شوہر چاہتا ہے تو تمہارے گھر میں نہ آئے، مت آنے دو، اس کی اجازت کے بغیر کہیں مت جاؤ. آج عورتیں کیا کرتی ہیں؟ شوہر کہیں باہر ہے، بنا اجازت چلی گئی، کوئی خیال نہیں ہے. مردوں کو عورتوں کا حق آپ نے دلایا کہ وہ تمہاری ہی طرح ہیں، جس طرح تمہارا حق ان کے اوپر ہے اسی طرح ان کا بھی حق تمہارے اوپر ہے. یہ حقوق ہے، یہ معاملات جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمائے. میرے بھائی کہنے کو باتیں بہت ہیں، میں چند باتیں خطبہ حجۃ الوداع سے نہیں ہیں. اگر اس کو آپ عالم منشور سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں اتاریے، ورنہ میرے یا کسی کے خطاب کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. میرے بھائی صفر ہے میرا خطاب، زیرو ہے میرا خطاب. اگر آپ نے یہاں سے یہ عہد کر کے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا اور نہیں اٹھے آپ کہ ہم بہنوں کو ہم دیں گے، عورتوں کو ہم دیں گے، عورتوں سے مستقل نہیں کریں گے، عورتیں یہاں سے کر کے عہد کر کے نہیں اٹھی، کیا مطالبہ کریں؟ نہیں کریں گے. مطالبہ کریں، وہ ان کا حق ہے اور مطالبہ کرنا نہیں چاہیے، بھائی کو خود دینا چاہیے. بھابیاں کہہ دیتی ہیں کہ اگر مانگ لو گی تو مہکا چھوٹ جائے گا، تو یہ اس ڈر سے بہنیں نہیں مانگتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس عالمی منشور پر عمل کرنے کی پہلے خود توفیق دے، پھر اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ہماری آپ کی حاضری کا